دوستو آج ہم بات کریں گے صدام حسین کی زندگی کے بارے میں۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوئی تو ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچپن میں ہی غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو گئے۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برداشت صدام حسین کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہ تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر آباد کہا اور شہر میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے جو عراقی فوج کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام حسین کو عراق کی نو آبادیات کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالفت مظاہروں میں سرگرم نظر آئے اور اسی وجہ سے انہیں 6 مات کی قید بھی ہوئی۔ صدام حسین کو مطالعے کا اس قدر زیادہ شوق تھا کہ وہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے۔ وہ عرب تاریخ کتابوں کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تیتر اور پیٹر کے شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شراب نوشی سے دور رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں باعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نو آبادیت حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نو آبادی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت باعث پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے باعث پارٹی نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ صدام حسین بھی باعث پارٹی کا ایک اہم رکن تھے، اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اس دوران صدام حسین کو اس طرح کی ہتھیار چلانے اور نشان چلانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگی اور موقع پر ہی مر گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں ایک گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طریقے سے عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 ستمبر 1968 میں باعث پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور حسن الباقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ حسن الباقر کے صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلایا گیا اور انہیں باعث پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ باعث پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکا تھا اور اب اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو لوگ باعث پارٹی کی مخالفت کرتے تھے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے تھے تو یہ ان کو ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتا۔ اس دوران صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین کے سیاسی عزائم میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ اب خود عراق کا صدر بننا چاہتے تھے۔ بالآخر 16 جولائی 1989 کو حسن الباقر سے زبردستی استعفا دلوا کر خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑی، جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مستلد کر دی۔ صدام حسین کو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے اور چوری ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دی گئی اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والا صدام حسین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صدام حسین کو پھانسی دیے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن ابھی تک ان پر لگایا گیا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین ایک بے ڈر سچا انسان تھا اور ہر جگہ سچ بات کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور امریکنیوں نے سازش کے تحت ان کو پھانسی دلوائی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔